میں اس رب کی بندی ہوں جس نے مجھ میں نہ جانے ایسا کیا دیکھا کہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں بٹھانے کی ٹھان لی، جبکہ میں تو وہ تھی جو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی تھی۔ میرے کانوں میں ہر وقت ہینڈ فریز میوزک گونجتا تھا اور زبان میں بھی وہی گنگناتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ مجھے سکون اچھا لگتا تھا جو مجھے موسیقی سن کر ملتا تھا۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ تم کسی پر ہنسو گے تو اللہ تمہیں تب تک موت نہیں دے گا جب تک تم اس کی حالت کو نہ پہنچو۔ میری کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ میں جو ڈھکے جسم والوں کو تنگ نظر کہا کرتی تھی، اس نے آج سر سے پاؤں تک مجھے ڈھک دیا۔ میں جو گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی تھی تاکہ اپنے ملک کو ترقی یافتہ بننے میں اپنا کردار ادا کر سکوں، میں جو قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، آج قرآن کی آیات سینے سے لگائے پھرتی ہوں۔ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو مولوانی کا خطاب دیا کرتی تھی، آج مولوانی کہلوانے میں فخر محسوس کرتی ہوں۔ میں جو بال کھول کر چست لباس میں نکلنے والی میک اپ سے آراستہ خواتین کو دیکھ کر خوب امپریس ہوا کرتی تھی، آج 5 گز کے برقعے میں لپٹ کر خود کو جاہل کہلوانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی۔ میں جسے نماز کا نام سن کر نیند آ جایا کرتی تھی، اب گھنٹوں جائے نماز پر کیسے گزار دیتی ہوں۔ یہ کوئی جادو یا چراغ کا جن نہیں ہے جس نے مجھے سرتا پاؤں بدل ڈالا، یہ کرم ہے اس ذات کا جو مجھے اس وقت بھی نہیں بھولا تھا جب میں اپنے دور جاہلیت میں تھی، اور جب واپس پلٹی تو وہ تب بھی وہی موجود، میرے ایک قدم کے بدلے 10 قدم میری طرف بڑھانے کے لیے میرا منتظر تھا۔ اس سے ناآشنا بن کر مجھے ٹھوکروں کے سوا کچھ نصیب نہ ہوا۔ ایک روز میری ایک دوست مجھے ایک جگہ لے گئی جہاں توبہ کرنے والوں کے متعلق بتایا جا رہا تھا، مگر میں ابھی بھی اپنے خیالوں میں گم بیٹھی وہی منصوبے بنا رہی تھی کہ اچانک ایک آواز جو کسی خاتون کی تھی کانوں میں رس گھولنے لگی۔ وہ آواز تھی یا پیار کی کسی نے تھپکی دی تھی، وہ اور کسی کی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی آواز تھی، جسے سنتے ہی میں رک گئی، یا یوں سمجھ لیں کہ مجھے روک دیا گیا۔ میں وہی تھی نا جو بن دیکھے خدا کے بھروسے اپنی زندگی گزارنے والوں پر ہنستی تھی۔ آج وہ حیا بنت اسلم رک گئی۔ دنیا کی تمام چمک دھمک اور رونق اس ایک آواز کے سامنے پھیکی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس دن میں نے خود کو سپورٹ کر دیا، توبہ قبول کرنے والے کے سپورٹ کر دیا، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ مجھے ملا اللہ، مجھے میرا مصور مل گیا، میرا ڈیزائنر مل گیا جس نے مجھے بنایا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، آج جو آپ مجھے خوش اور بارونق دیکھتے ہیں یہ اسی کا صلہ ہے۔ آج جو میرے آس پاس آپ قابل رشک دوست دیکھتے ہیں یہ اسی کا صلہ ہے۔ آج جو آپ میرے پاس ماسٹرز، سی اے، قرآن کے چند کورسز، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل دیکھتے ہیں یہ اسی کا صلہ ہے۔ آج جب عربی میں قرآن چلتا ہے تو مجھے ایسے سمجھ آتا ہے جیسے اردو سمجھ آتی ہے۔ آج جو مجھ ناچیز کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے
یہ اسی کا صلہ ہے۔ آئیے اس سفر میں میرے ساتھی بن جائیے۔ یہ سفر کن سے کندن بننے کا ہے، آدمی سے انسان بننے کا ہے، عمر سے فاروق بننے کا ہے، سنگر سے جنید جمشید بننے کا ہے۔ یہ کرم کی داستان ہے جو مٹی کے اس پتلے پر ہو گیا، جس نے ایک دن پھر سے مٹی میں مل جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔